بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے یا نہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ حضرت امام مالک علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقیع کے اس حصے میں تشریف لے گئے جس کو حش کوکب کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب یہاں ایک مرد صالح دفن کیا جائے گا، اور اس واقعے کے کچھ ہی روز بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ بلوائیوں نے اس قدر ہنگامہ کیا کہ آپ کا جنازہ مبارکہ نہ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب میں دفن کیا جا سکا، اور نہ جنت البقیع کے اس حصے میں کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ کرام مدفون تھے، بلکہ سب سے دور الگ تھلگ حش کوکب میں جس جگہ کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا تھا وہیں دفن کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی ظاہری زندگی میں یہ فرمانا کہ یہاں ایک نیک مرد دفن کیا جائے گا، اپنے علم غیب کا ظاہر کرنا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کو جو ہے غیب کا علم ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلاں مقام پر مسجد کے پہلو میں ایک مکان ہے، اس میں ایک مرد اور ایک عورت تمہیں لڑتے ہوئے ملیں گے، جاؤ انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ ان دونوں کو ساتھ لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج رات تم دونوں میں بہت لڑائی ہوئی۔ نوجوان نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے اس عورت سے نکاح کیا، مگر جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی۔ اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا۔ اس نے مجھ سے جھگڑنا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کو جانے کا اشارہ فرمایا، وہ چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے اس عورت سے پوچھا، تو اس نوجوان کو پہچانتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ کل سے یہ میرا شوہر ہے۔ آپ نے فرمایا، اب تو اچھی طرح جان لے گی، مگر سچ سچ کہنا، جھوٹ ہرگز نہیں بولنا۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جھوٹ قطعی نہیں بولوں گی۔ آپ نے فرمایا، تم فلاں کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا، ہاں حضور، میں وہی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہارا چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا، اور تم بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تو ایک دن کسی ضرورت سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس نے تجھے پکڑ کر تجھ سے زنا کیا اور تو حاملہ ہو گئی، اور اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپا رکھا۔ اس نے کہا، بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو رات تھی، تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے آئی، لڑکا پیدا ہوا، تو نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق سے وہاں ایک کتا پہنچ گیا جس نے اسے سونگھا، تو نے اس کتے کو ایک پتھر مارا جو بچے کے سر پر لگا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔
تیری ماں نے اپنے ازار بند سے کچھ کپڑے پھاڑ کر اس کے سر کو باندھ دیا، پھر تم دونوں واپس چلی آئی، اور پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اس عورت نے جواب دیا، ہاں حضور، ایسا ہی ہوا تھا، مگر اے امیر المؤمنین، اس واقعے کو میری ماں اور میں جانتی ہیں اور کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب صبح ہوئی تو فلاں قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، اپنا سر کھولو۔ اس نے اپنا سر کھولا تو زخم کا اثر ظاہر تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہارا لڑکا ہے، خدا عز و جل نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا۔ فرمایا، لے اسے اپنے ہاتھ سے لے جا، تو اس کی بیوی نہیں ماں ہے، اور یہ تیرا شوہر نہیں بلکہ بیٹا ہے۔ حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقام یمبو میں سخت بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور آپ یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اگر یہاں آپ کی وفات ہو گئی تو تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ بہتر ہے کہ آپ مدینہ طیبہ چلیں تاکہ آپ کے عزیز و اقارب کفن دفن کا انتظام کریں، اور انصار مہاجرین وغیرہ صحابہ کرام آپ کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ابھی نہیں انتقال کروں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک کہ امیر المؤمنین نہیں ہو جاؤ گے، اور تا وقت یہ کہ تلوار مار کر تمہاری پیشانی اور داڑھی خون سے رنگین نہ کر دی جائے۔ مذکورہ عورت کے سارے پوشیدہ حالات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بتا دیے، جس سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ اپنے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ غیب میں جانتا ہوں، اور دوسرا واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا اعتقاد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو علم غیب ہے۔ انہوں نے میری موت کے متعلق جو فرمایا وہی ہو کر رہے گا، اس میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا۔ تو اب ان حدیث سے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔